بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوال اور ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جواب پیش کیے جائیں گے۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ خلال کرنا، وضو کے درمیان خلال کرنا ہاتھوں کی انگلیوں میں یا پیروں کی انگلیوں میں کیا یہ واجب ہے، اور اس کا کیا اگر چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ ہم جواب میں بتانا چاہتے ہیں کہ نہ ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان ایسے خلال کرنا واجب ہے اور نہ پیروں کی انگلیوں کے درمیان ایسے کھینچنا واجب ہے۔ یہ واجب نہیں ہے جب آپ کو پتہ رہے کہ ہاں پانی پہنچ گیا ہے، یا کہ پتہ نہ ہو، آپ کا ظن غالب ہو، غالب گمان یہ ہے کہ پانی وہاں پہنچ گیا ہے، تو پھر اس میں خلال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ پانی نہیں پہنچا ہے تو پھر آپ کو خلال ضرور کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض افراد کی انگلیاں آپس میں بالکل سٹی ہوئی رہتی ہیں، ملی رہتی ہیں اس حد تک کہ ان کو کھولا نہ جائے تو ان کے اندر پانی نہیں گھس سکتا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تب تو آپ کو انگلیوں کے بیچ میں ڈالنا چاہیے۔ ہاتھ کی انگلیوں کے تو عام طور سے کھلی ہوتی ہیں، لیکن پیر کی انگلیاں کچھ زیادہ ہی آپس میں ملی ہوتی ہیں تو ان کے اندر ڈالنا چاہیے۔ اگر آپ نے وضو کیا اور ہاتھ ایسے باندھے رہ گئی، یا انگلیاں چپکی رہ گئیں آپ کی، اور ایسے ہی آپ نے وضو کر لیا اور پانی اس کے اندر نہیں جانے دیا آپ نے، یا نہیں جا سکا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں گیا ہے، تو پھر آپ کو خلال کر لینا چاہیے ہاتھ دھلتے وقت۔ ایسے چھوڑ کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور اگر معلوم ہے آپ کو غالب ہے کہ نہیں پانی پہنچ گیا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ واجب ہوتا ہے اس لیے کہ جس وضو کی جو اعضاء ہوتے ہیں، چہرہ، ہاتھ اور پیر اور سر کا مسا، ان میں سے اگر آپ کو یقین وہاں پانی نہیں پہنچا ہے تو اس جگہ کو پانی سے تر کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کوہنیوں پر پانی عام طور سے پہنچتا ہے یا پہنچتا نہیں ہے، لیکن یہ خشک رہ جاتی ہے تو آپ اس پہ رگڑ دیتے تھے، تو ایسے ہی انگلیوں میں خلال بھی کبھی آپ کر لیتے تھے۔ تو اس سلسلے میں انگلیوں کے درمیان انگلیاں ڈال کر کے پانی پہنچانا یہ اسی وقت واجب ہے جب آپ کو یقین ہو کہ پانی نہیں پہنچا ہے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے یا آپ کا ظن غالب ہے کہ پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا اور یہ وضو ہوا کہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وضو میں وسوسے کی ضرورت نہیں، لیکن چھوڑ دینا کسی جگہ کا وضو کے اعضاء میں سے یہ وضو کو نامکمل رکھ دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا خلل لحیتہ وفرج اصابعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو اپنی داڑھی کے اندر ایسے خلال کرتے تھے، یعنی انگلیوں کو داڑھی کے بیچ میں ڈالتے تھے، وفرج اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کو کشادہ کر لیتے تھے، یعنی ایسے ڈالتے تھے، اور ایسے انگلیوں کے درمیان بھی خلال کا اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بھی کچھ لوگ پیش کرتے ہیں کہ خلال کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو جہنم سے کی آگ سے خلال کرنا پڑے گا۔ وہ حدیث کہتے ہیں کہ آیا ہے کہ جس نے وضو کے درمیان اپنے ہاتھوں کا خلال نہ کیا تو اس کو جہنم کی آگ سے خلال کرنا پڑے گا۔ تو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث من لم یخلل یدہ من الوضوء فلیخللہ من نار جہنم والی یہ حدیث جو ذکر کی جاتی ہے، یہ موضوع حدیث ہے، جھوٹی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا یہ خلال کرنا انگلیوں کے بیچ میں، ہاتھوں کے ہو یا پیروں کے ہو یا داڑھی میں ہو، جہاں پانی نہیں پہنچتا ہے تو آپ وہاں خلال، داڑھی میں پانی پہنچتا تو خلال کرنے کافی ہو جاتا ہے، اور اس لیے کہ بعض لوگوں کی داڑھی گھنی ہو سکتی ہے اور پانی اوپر سے ڈالنے کے ساتھ اوپر سے گزر جاتا ہو تو خلال کر لینا چاہیے۔ انگلیوں کے دھلنے میں اگر پانی نہیں پہنچنے کا امکان ہے تو آپ کو خلال کر لینا چاہیے۔ پیروں کے انگلیوں کے درمیان جہاں بھی، جس بھی انگلی میں آپ کو شبہ ہو یا پورے میں ہو تو آپ کو وہاں خلال کر لینا چاہیے۔ اور اگر یقین ہے کہ پانی جاتا ہے، یا ہے کہ آپ کا ظن غالب ہے کہ پانی گزرتا ہے اس میں سے، آپ کو کبھی دیکھا نہیں کہ ایسا کہ پانی نہیں گزرتا، تو آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ پانی گزرا ہے اور وضو ہو چکا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں
کہ کیا سنت کا طریقہ یہی ہے کہ مہمان آئیں تو مہمان نوازی کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کو کوئی چیز پیش کی جائے، پھر گھر والے کو دیا جائے؟ تو ہم کہیں گے جی ہاں، یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے کہ مہمان ہوں تو ان کی عزت و تکریم کا حق یہ بنتا ہے، ضیافت کا حق یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی وہ چیز پہلے پیش کریں۔ اور جو آدمی پلانے والا ہو، حدیث میں جیسے کہ ساقی القوم آخرہم شربن، جو پلانے والا ہوتا ہے اس کو سب سے آخر میں پینا چاہیے، تو آپ کو بعد میں پینا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر مہمان آئے اور اس گھر کا بڑا آدمی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، اس کے بچے پیش کر رہے ہوں یا ان کا کوئی خادم ہو جو پیش کر رہا ہو، پینے کی مشروبات پیش کر رہا ہو، جوس وغیرہ دے رہا ہو، تو اسے بھی چاہیے کہ مہمانوں کو پہلے پیش کرے اور بڑے کو، اپنے گھر کے بڑے کو بعد میں دے۔ اس لیے کہ حدیث تو یہی کہتی ہے کہ ساقی القوم آخرہم شربن، جیسا کہ مسند احمد میں ہے اور مسلم شریف میں ہے، یہ ابو قتادہ کی روایت ہے اور صحیح ہے۔ ایسی صورت میں یہ چیز کی جو پلاتا ہے، اور حقیقتاً پلاتا کون ہے؟ جس کے گھر آئے ہیں اس گھر کا بڑا آدمی وہی ذمہ دار ہے، اسی کی طرف سے، اسی حکم سے، اسی کے فرمان سے، یا ہے کہ اس کا منشا پہلے سے کہ ان لوگ لاؤ پیش کرو، یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، تو لے کر آنے اور پہنچانے میں یہ نہیں چاہیے خادم کو، یا کہ اس کے بچے ہوں یا اس کے پوتے ہوں یا وہ بذات خود ہو کہ پہلے پی لے، بلکہ پہلے مہمانوں کو پیش کرنا یہی سنت کا طریقہ ہے، جیسا کہ حدیث کہتی ہے ساقی القوم آخرہم شربن، قوم کو پلانے والا سب سے پہلے نہیں بلکہ آخر میں ہوتا ہے۔ اور آخر میں دینے کیا میں پیش کرنے، یعنی گھر والے کو دینا یا خود پینا، یہ مناسب حال بھی ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے مہمانوں میں سے ایک نہیں دو گلاس مانگ لے کوئی، تو آپ انکار تو نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کہ کسی کو پیاس زیادہ لگی ہے اور آپ کا پانی یا آپ کا مشروب یا آپ کا جوس گھٹ جائے، تو گھٹے مہمانوں کو نہیں بلکہ گھر والے کو، جس کی جو کم لا کے پیش کیا ہے، یا وہی اپنا اندازے سے وہ پیش کرے گا، وہ جانتا ہے، تو مہمانوں کو اسی حساب سے دے گا لے گا۔ لیکن اگر خود پی لے گا یا خود اس کو پلا دیا جائے گا تو مہمانوں کا حصہ چھوٹ سکتا ہے۔ اور حدیث کا یہ الفاظ جو ہیں کہ ساقی القوم آخرہم شربن، قوم کو پلانے والا یہ سب سے آخر میں پینے والا ہوتا ہے، تو قرین قیاس بھی یہی ہے کہ آخر میں پیا جائے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک روایت پڑھی، ایک حدیث پڑھی ہے جس کے اندر کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں ہمارے لیے۔ حدیث یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہوا کہ مغیرہ اور رات کا جو مغیرہ کے کاتب اور منشی تھے، انہوں نے معاویہ نے مغیرہ کے پاس ایک خط لکھا کہ وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سنے ہو میرے پاس بھی لکھوا کے بھیج دو۔ تو مغیرہ نے ان کی طرف جواب میں کہا کہ میں نے آپ کو سنا جب آپ نماز سے فارغ ہوتے، یعنی سلام پھیر لیتے ادھر سے اور ادھر سے، دائیں سے اور بائیں سے، تو آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا آپ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اور کہا، اور آپ روکتے تھے ان قیل وقال، قیل و قال سے، ایسا کہا گیا ویسا کہا گیا، اس نے ایسا کہا ویسا کہا، اس سے روکتے تھے۔ وہ کثرت السؤال، اور کثرت سے سوال کرنے سے روکتے تھے۔ وَإِضَاعَةِ المال، اور مال ضائع کرنے سے روکتے تھے۔ وَمَنْعٍ وَحَاتٍ، اور روکنے سے کہ کوئی چیز کوئی دیتا ہے مانگتا اس کو نہ دینے سے روکتے تھے، منع کرتے کہ ایسا نہیں کرو۔ وَحَاتٍ، جب کسی کے پاس وہ چیز ہے اس کے لاؤ ہمیں دو، تم کو کیا ضرورت ہے اس کی۔ وہ عقوق الامہات، اور ماؤں کی نافرمانیوں سے روکتے تھے۔ وَوَعْدِ البنات، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے، قبر میں ڈال دینے، دفن کرنے سے روکتے تھے۔ اس میں 6 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو آپ نے جو اس سوال میں پوچھا کہ ان سب کی کیا معنی ہے اور کس کا کیسے مفہوم سیٹ ہوتا ہے، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ بخاری شریف میں ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ایک باب باندھا ہے، باب ما یکرہ من قیل وقال، کہ باب ہے اس بیان میں کہ قیل و قال کرنا مکروہ ہے، غلط ہے، مناسب نہیں ہے۔ قیل و قال یعنی کسی ایسی بات کہی گئی ہے یا فلاں نے ایسا کہا ہے، یہ باتیں نقل کرنا ادھر ادھر کی، یہ مکروہ کام ہے۔ تو گویا کہ بات کسی کی بتانی ہو تو ایسے نہیں کہ ہم نے ایسے اڑتے ہوئے سنا ہے، ایسے کسی سے کہتے سنا ہے، نام نہیں بتا سکتے ہیں آپ، کہیں سن لیا ہے،
کہیں سے کوئی چیز کان میں پڑ گئی ہے، یا تو اس زمانے میں کان میں پڑنے وجہ آنکھوں کے سامنے بھی بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں اور سننے میں بھی آتی ہیں کہ لوگ کیا کیا بیان کرتے ہیں اور کیا کیا کہتے جاتے ہیں، اور کس نے بھیجا اور کس نے اس پوسٹ کو کیا اور کون پوسٹ کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، یہ سب چیزیں بھی اسی میں شامل ہیں۔ تو اس حدیث میں اس بات سے روکا گیا کہ بلا کسی مزید تأکد اور توثیق کے کوئی بات ایسے نہیں کہا کرو، نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کہنے سے اولاً تو اس آدمی جو اس طرح کی باتیں کہتا ہے، اپنی طرف سے بنا کے کہتا ہو یا کسی سے سنا ہوا ہو یا ایسی سنی سنائی باتوں کو نقل کر دیتا ہو، تو خود اس کا اپنا اعتماد مجروح ہو جاتا ہے، لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے، ارے یہ تو ایسے ہی کہتا رہتا ہے، اس کی بات پر کیا بھروسہ ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے کی آدمی پر جب اس طرح سے بھروسہ اٹھ جائے تو پھر اس کی کسی بھی بات کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ میں یہاں یہ تنبیہ بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی معاشرے میں اس کی ایک حیثیت ہے، یا ایک ہی معاشرے میں وہ کوئی ایسی چیز پھیلاتا اور کہتا اور سنتا ہے، دین کی باتیں کہتا ہے، امام ہے، یا ایک ہی طرح سے عالم ہے اور اس کو تقریریں کرتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، اور ایسے ہی یہ اچھی باتوں کے بتانے کے ساتھ غلط انداز کی باتیں بھی ادھر ادھر پیش کرتا اور پڑھا اور چڑھا دیتا ہو، تو ایسے بڑھانے اور چڑھانے سے تو اس کے خود اپنی ثقافت مجروح ہو جاتی ہے، اس پر لوگوں کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے، پھر جو کچھ بیان کرتا ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں رہ جاتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنی زندگی میں بلا کسی تثبت کے روایات بھی پیش کرے تو صحیح روایات کو پیش کرے، صحیح حدیثوں کو پیش کرے، کسی کی بات نقل کرے تو اس کا مصدر، اس کا مرجع جانتا ہو کہ ہاں یہ بات کہاں ہے اور کس نے کہی ہے، معلوم ہو کہ ہاں اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، یہ ثابت ہے۔ آئیے حدیث کے اندر جو اور الفاظ ہیں وہ کثرت سوال، زیادہ سوال کرنے سے، یہ کثرت سوال اصل میں کئی معنی اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ آپ نے جس حدیث کی شرح پوچھی ہے، کثرت سوال میں کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی بہت زیادہ پوچھے، ہر چیز پہ پوچھنا شروع کر دے، اور یہاں تک کہ وہ چیزیں جو کہ غیب کی ہوتی ہیں اور معلوم سی ہیں لوگوں کو، حدیث و قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان پر ایمان رکھو، اس کے بارے میں بھی ثبوت مانگنا شروع کر دے، یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے، اور کثرت سوال سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ آدمی اپنے لیے مال و جائیداد مانگتا ہو، درہم و دینار مانگتا ہو، روپے پیسے مانگتا ہو، وہ ضرورت سے زیادہ مانگتا ہو، اس کو ضرورت 100 روپے کی ہے، لیکن 100 روپے کے بجائے وہ اپنی بھک مگائی میں یا کہ لوگوں سے طلب کرنے میں، چاہے بھک مگائی کے علاوہ کچھ اور بھی ہو، یعنی قرض ہی لینا چاہتا ہو، ضرورت جتنی اس سے کہیں زیادہ مانگ رہا ہو، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ آدمی کو قدر ضرورت لینا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگوں سے سوال کرتے رہتے ہیں ہم کو پیسہ دو، یہ کرو، قیامت کی دن ایسے لوگ جو کہ جاتے ہیں بلا ضرورت کے مانگتے ہیں، قیامت میں پہنچیں گے تو ان کے چہرے پر گوشت نہیں رہے گا، اور یہ ذلت کی بات ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے تھا، اور مسائل کے بارے میں بھی بہت کثرت سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ جب آدمی کو کوئی مسئلہ اس کا پیش آئے تو اسے معلوم کرنا چاہیے، لیکن خالی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے یا کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ سوال پوچھا کوئی جواب نہیں دے سکا، اور ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ہے کہ جو چیز ابھی پیش نہیں اس کے بارے میں پوچھنا، تو یہ سب اپنی جگہ پر بہت زیادہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ حدیث میں آیا ہے انما ہلک من کان قبلکم کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم، اس کے پہلے آپ سے یعنی اس امت سے پہلے جو لوگ ہلاک ہو گئے، ان کی ایک ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اپنے نبیوں سے بہت سوال کرتے تھے اور ان سے ہر دم اختلاف رائے کیا کرتے تھے۔ اور کثرت سوال جو ہے، یہ جیسے ہم نے بتایا کہ آدمی جو مسائل کے بارے میں پوچھتا ہے اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ مسائل میں تو یہ کہ ایسا مسئلہ پوچھئے کہ جو ابھی آیا ہی نہیں، واقع نہیں ہوا، اور نہ اس کی امید ہی ہے کہ ایسے واقع ہوگا، نہ یہ کہ آپ کے معلوم کرنے سے وہ چیز واقع ہونے والی۔ مثال اگر کوئی پوچھے کہ قیامت جب آ جائے گی تو اس کے بعد ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، کوئی ایسی چیز لے آئے جس کا نہ ابھی تذکرہ ہے نہ کہیں ذکر ہے، اس کو پوچھے کہ کیا ہوگا اس وقت، تو جب آ جائے کوئی بات آ جائے تو اس وقت پوچھئے، یا اگر آپ نے ابھی پوچھ لیا تو کیا ہے کہ آپ کو اس کا جواب اگر پتہ بھی دے دے کوئی، تو اس کا جواب آپ کو وہاں ایسے ہی یاد رہ جائے گا، وہ تو اور ہی خوفناک عجیب منظر ہوگا جہاں انسان سب کچھ بھول کے جائے گا۔ اور یہ کہ آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھیں جس کے امید ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوا نہیں،
تو اس سلسلے میں پوچھنا صحیح ہے کہ جو ہو سکتا ہے، جیسے آپ جائیں سفر میں اور پانی آپ کا ختم ہو جائے تو وضو کیسے کریں گے، یا پانی کم بچے تو اس وقت کیا کریں گے، یہ ہے کہ حج پہ جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو رکنا پڑ جائے تو حج کے نیت سے نکلنے کے بعد کیا ہوگا، اس قسم کے مسائل ہیں۔ نماز پڑھنے کے درمیان کوئی مشکل پیش آ جائے تو کیا ہوگا، اس قسم کے امکانات جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھنا، جو کہ متوقع کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا جو ہے منع نہیں ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ اور جو چیز واقع ہے، یعنی سامنے آپ کے مسئلہ کھڑا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں، تو بلا شبہ وہ تو پوچھنا درست ہی درست ہے، لیکن منع وہ چیز ہے جو کہ نہ ابھی ہے وہ چیز، اور نہ یہ امید ہے کہ آپ کو وہ چیز ملے گی اور آپ تک پہنچ سکیں گے، تو اس کے بارے میں پوچھنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور صحابہ کرام تو تھے تو وہ کم پوچھتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ایسا کوئی آدمی جو دیہات سے آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال پوچھے تو ہم کو معلومات ہو جائے، یعنی بذات خود زیادہ جرات نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے۔ اور ویسے بھی یہ بات ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، احکام الہی کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت کوئی چیز پوچھیں اور وہ چیز ان کے خلاف پڑ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کہ ہاں ایسے کرو، تو پریشانی میں پڑ سکتے تھے۔ اس کی مثالیں رسول کی زندگی سے ملتی ہیں۔ تراویح آپ نے پڑھایا 3 دن، اس کے بعد آپ نے بند کر دیا، لوگوں نے پوچھا آتے کیوں نہیں آتے کیوں نہیں، تو آپ نے بتایا کہ اگر میں پڑھتا رہوں، اللہ تعالیٰ مجھے خوف لگتا کہیں اس کو تمہارے اوپر فرض نہ کر دیں رمضان میں، اس لیے میں پیچھے رہ گیا۔ ایسے ہی کسی نے پوچھا کہ کیا ہر سال عمرہ اور حج کرنا ضروری ہے، تو آپ چپ رہے، پھر پوچھا پھر چپ رہے، پھر پوچھا پھر چپ رہے، بعد میں بتایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ چیز تمہارے اوپر فرض ہو جائے، تم لوگ کر نہیں پاتے۔ تو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو بلا ضرورت ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، اور ان کی وجہ سے پریشانیاں اس کو بھی ہو جاتی ہیں، دوسروں کو بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ کو جتنے مسائل میں ان پہ صبر سے کام کیجئے، اور جن کی امید ہے ہو جانے کی آپ کے سامنے کہ ایسا مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اس کے بارے میں سوال کیجئے۔ لیکن جس چیز کے بارے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں پوچھنا یا ایسے سوالات کرنا جن کا کچھ ماحصل نہیں ہے دینی دنیاوی طور پر، جیسے کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا کیا نام تھا، اصحاب کہف کے کتوں کے کیا نام تھے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں لوگ کہتے ہیں بس علم کے لیے پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ علم کے لیے نہیں، اس سے آپ کو دینی دنیاوی کوئی فائدہ بھی نظر آنا چاہیے۔ ایسے علم کے لیے پوچھنے سے کیا جس میں نہ کوئی دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ ہو، لہذا مسائل کے سلسلے میں لوگوں کو احتیاط رکھنا چاہیے، اور جو معلوم ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہی عمل تھا کہ جو قرآن مجید کی آیتیں اترتیں ان پر پہلے عمل کرتے تھے، یاد کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اور خود سے مسائل بنا کر پوچھا نہیں کرتے تھے۔ آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی میری، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی عافیت میں رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔